مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ انسان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی بے بسی پہچان جائے۔ جن پر بولنا جچتا ہو ان کی خاموشی دکھ دیتی ہے۔ کوئل کوک چھوڑ دے تو باغ ویران لگنے لگتے ہیں۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے مشعل ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ سرخ روح اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ کام کرنے والوں کی باتوں کو توجہ سے سنا جاتا ہے۔ باطل کی ایک راہ چھوڑنے سے حق کی بے شمار راہیں کھلتی ہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ کوشش میں کشش ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک پرندے کی ہجرت جھیل کا سارا منظر بدل دیتی ہے۔ گناہ سے آلودہ چہروں پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر لوگ دوسروں کو جانچتے ہیں۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو پھر بھی توکل نہیں، دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کو بانٹ دو، عطا کی بارش ہوگی۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہو، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کسی چیز کا مل جانا ہی صرف نعمت نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزوں کا نہ ملنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہی ہے زندگی، کچھ خواب، کچھ امیدیں۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر چیز کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ سب کچھ مل جانا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ دعا غموں کے قفل زدہ محل میں امید کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ صبر رکھیں، تکلیف اجر بن جائے گی۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی بات، ان تینوں کی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔
کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ دنیاوی تکلیف کی گھڑیاں آخرت کی تکلیف ختم کرتی ہیں۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ اس دنیا سے ڈرو، کیونکہ یہ غدار، دھوکے باز اور فریب دینے والی ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ جو کوئی بھی لوگوں کو دھوکہ دے گا، خدا اس کے اس دھوکے کو خود اس کی طرف پلٹا دے گا۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، مگر سوائے استغفار اور شکر کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ اچھی بات جو بھی کہے لے لو، چاہے وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو اسے اللہ کی فرما برداری میں تلاش کرو۔ دوست ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ ہمت ہار جانا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا، بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی کے۔ فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور اپنی قبر کو یاد رکھو، کیونکہ یہی تمہاری گزرگاہ ہے۔ پروردگار، ہر شخص پناہ گاہ کی تلاش میں ہے، بس تو میری پناہ ہے۔ ہر شخص دل کو سکون پہنچانے والے کی تلاش میں ہے، تو میرے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ اس قوم کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کر رکھا ہو۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسم اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ جس نے خبر پائی گم ہوا اور اس کی خبر کسی نے نہ پائی۔ امن سے بہتر اور فساد سے بدتر اور کوئی چیز نہیں۔ روحانیت کے راستے میں یقین سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی چوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ جسے بولنا آ جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بدلہ لینے میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں۔ کسی کی اصلیت کا وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی زندگی کی نئی کہانی کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ پرانی کہانی کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ فوجوں کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن خیالات کے حملوں کو روکنا بڑا مشکل ہے۔
ایک سیاست دان اگلے انتخابات کے بارے میں سوچتا ہے اور ایک رہنما اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے۔ خاموشی کی کثرت سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ بولنے سے قدر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت مت سمجھو۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کی وجہ نہ بن سکے تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور برائی سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں بلکہ اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ بیوقوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ غلط باتوں کو نظر انداز کر دینا عقل مندی اور اس پر بحث کرنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخو پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کر رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جس میں اللہ خود رہتا ہے۔ پاس رہنے کے لیے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ دل کو بس ایک بات سننے اور ماننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ لوگوں کو اتنی ہی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اس بناوٹ کے دور سے پہلے زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھ۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ لوگوں کا حساب کرتے نہ پھرو، یہ کام ان کے رب پر چھوڑ دو، بس تم اپنی طرف توجہ دو۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تلاش کرنے والے یعنی لکھنے والے مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی۔ سچ کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے۔ زمانہ برا نہیں، برے کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں غصہ غالب رہے وہ ہلاکت اور بدبختی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جس انسان پر تمہارا بس چلتا ہو اس پر غصہ کرنا پستی ہے۔ جلد بازی بیوقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ فضول باتیں چھوڑ دینا دل میں حکمت پیدا کرتا ہے۔ انسان کی باتیں اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ حرام کام میں فائدہ کتنا ہی ہو پھر بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہوتی ہے، جو اس میں بو دیں گے وہی اگائے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا درد مٹا دے گا۔ برا دوست جب دوست کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں دیتا بلکہ اسے برے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔
انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ لوگوں سے امید رکھو اور نہ شکایتیں کرو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے، اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ نے تو بہت واضح راستے بنائے ہیں، گھاٹے کا سودا تو ہم خود کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ شکر کرنے میں کمی کرنے سے احسان کرنے والے لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ نہ چاہیے ہو، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ برا ہے لیکن بوڑھے شخص کا بہت برا ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ، جوانی غذاب کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں اپنے دل میں بنا لینا، ایسے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی حفاظت کا احساس دلاتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے گزر جائے گی۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی حیثیت۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: عمل میں اخلاص، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقوی یعنی پرہیزگاری کو لازم پکڑنا۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے۔ احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حالت میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ اے دنیا تیرا عیش و آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ اور تیرے عاشق ذلیل اور رسوا ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب نکالنے اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش راستہ ملنے تک جاری رکھنی چاہیے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے
اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ توبہ کو ٹال دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور گمراہی ہے۔ غور و فکر نہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا جہالت اور نادانی کی ایک نشانی ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے۔ جس نے تجھ پر ظلم نہ کیا ہو، اس پر تیرا ظلم کرنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا بے حد جلد ملا کرتی ہے۔ جو شخص امید کے راستے میں بہت تیز دوڑتا ہے، وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینے کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے زیادہ آسان ہے۔ جو دنیا سے تمہیں حاصل ہوا ہے اسے لے لو، اور جو چیز تم سے رخ پھیر لے اس سے منہ موڑ لو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو جو حاصل ہے اور جو طلب ہے، ان دونوں میں درمیانی راستہ اختیار کرو۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، اسے بے تابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور راستے بھی نکل جاتے ہیں۔ اپنے دامن کو پاک رکھنا حسن اور جمال کی زکوٰۃ ہے۔ علم حاصل کرو کہ علم تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ کوئی بھی عزت اسلام سے بلندتر نہیں۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ دنیا کی پناہ لینے والا اغوا ہو چکا ہے اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ اس قدر خاموشی ہے چاروں طرف، ذہن سوچے تو شور ہوتا ہے۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے، اتنا ناداں ہے عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنا راستہ لیتا ہے۔ ایسے قیدی کا کیا کرے کوئی جس کو زنجیر سے محبت ہو۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی نظریں انسان کی خوشیاں بھی کھا جاتی ہیں اور سکون بھی۔ کہتے ہیں ایک بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو حیات بڑی مختصر سی ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو فتح طاقت کی نہیں، سچائی یعنی صداقت کی ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو۔ جس نے ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں اور بچپن میں روزی دی، وہی آخر تک بھی تمہیں روزی دے گا۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا دلاسا انسان کو زندگی میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ ویرانے میں ایک پھول بھی پورا گلشن ہوتا ہے۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ زمین سے کون اٹھاتا ہے خشک پتوں کو، ہوا کی بات نہ کرنا، ہوا تو پاگل ہے۔ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔
2 दिन की ज़िंदगी है, इसे 2 ही उसूलों पर गुजार दो। रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। ज़िद से हासिल की हुई चीज़ कभी खुशी नहीं देती। हसरतें इंसान को नीलाम कर देती हैं। कभी नफ़रतों में मिला सुकून, कभी चाहतों ने रुला दिया। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि संभल कर गुजरना सीखो, वरना आपकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना सबसे बेहतर ईमान है। बंदा जब तक फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर लेता तब तक नफिल काम में मसरूफ़ ना हो। अक्लमंद वो है जिसे अल्लाह के अहकामात की समझ हो। दुनिया की समझ अक्लमंदी नहीं है। इंसानियत का तकाजा है कि किसी दुश्मन को भी तकलीफ़ में देखकर खुश ना हुआ जाए। इंसान की बेहतरी इंसान से ज़्यादा खुदा जानता है। जो बंदा जानते हुए भी हक बात नहीं कहता और ख़ामोश रहता है, वो गूंगा शैतान है। भीड़ बढ़ रही है दुनिया में और लोग अकेले होते जा रहे हैं। ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में ही रहने दो, वफ़ा की बातें ख़यालों में ही रहने दो। हकीकत में आज़माने से टूट जाता है दिल, इश्क मोहब्बत किताबों में ही रहने दो। बुरे आमाल दीमक की तरह हैं, उनके ज़रिए बाहर से तो कुछ नहीं बदलता, मगर अंदर से सब मिट्टी हो जाता है। खामोशी भी एक ज़बान है जिसे कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनना पड़ता है। गलत काम से मना करने का अंदाज़ गलत हो तो फिर ये भी गलती है। हुनर की तालीम रोज़ी रोटी कमाने के लिए और इल्म की आगाही किरदार को शक्ल देने के लिए होती है। जिसने खुदा को पहचान लिया उससे कोई चीज़ छुपी नहीं रही। मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। हमेशा उन लोगों का इंतखाब करें जो दिल से खूबसूरत हैं। इंसान को अगर अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया उसे कितनी जल्दी भूल जाती है, तो वो कभी भी खुद को दुनिया के लिए न थकाए न गिराए। ताकत यह है कि इंसान आंसू बहाने की बेशुमार वजह होने के बावजूद मुस्कुराने को तरजीह दे। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद नेक नहीं बन जाता। संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। वो लोग कभी तन्हा नहीं होते जिनके साथ खूबसूरत ख्यालात हो। अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। इस्लाम को दुनिया की नज़र से ना देखो, बल्कि दुनिया को इस्लाम की नज़र से देखो। तेरी खामोशी सुनकर बढ़ता है तेरी आवाज़ पर यकीन मेरा। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। गलतियों पर पछताना बेकार है, ये समझो कि कुछ सीखने को मिला। ख़िज़ा में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़र से गिरने के लिए किसी मौसम की ज़रूरत नहीं। वक्ती जज्बात पर मुस्तकिल फ़ैसले नहीं करने चाहिए। आपके छोटे आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, नसीहत पर नहीं। दुनिया में सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सज़ा और कोई नहीं। ज़िंदगी में जितनी सादगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अज़मतों से छोटे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनाओ नफ़रतों खुदगर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत घोलने वाले बड़े दुर्वेश होते हैं। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। जो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता उसको बंदा बोलते हैं, और जो मर्ज़ी करता है वो अल्लाह है। हम सब कुछ रखते हैं, अल्लाह नहीं रखते। सब कुछ करते हैं, अल्लाह के काम नहीं करते। हर किसी के बनते हैं, अल्लाह के नहीं बनते। अल्लाह का बनकर देख,
ساری کائنات تیری ہے۔ جو بے عقل ہے وہ بے ادب ہے، اور جو ہمت نہیں رکھتا وہ جواں مردی نہیں رکھتا، اور جو بے دین ہے وہ بے حیا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا، اور توبہ کر کے سویا کرو، اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو زمین پر چلنا سکھاتی ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہدایت کو پا لینا ہے یا سچائی تک پہنچنا ہے۔ بردباری غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، جبکہ سخت رویہ اس کے شعلوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ مومن ادب کرنے والا اور سمجھدار ہوتا ہے، اس کی خاموشی فکر اور اس کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ تمہاری جانوں کی قیمت مقرر کی گئی ہے اور وہ جنت ہے، لہٰذا اپنی جان کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے کوئی عمل نہیں کرتے۔ بھائی چارہ یہ ہے کہ مشکل اور آسانی میں وفا کی جائے۔ جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی سچی بات بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہذا جب تمہیں یہ حاصل ہو جائے تو انہیں دعا میں استعمال کرو۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہو۔ جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔ نقصان میں وہ ہے جس شخص نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور قابل رشک ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں بسر کیا۔ یقین رکھنے والا اپنے نفس پر سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ جو واقعی بات کرنا جانتے ہیں وہ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم ہر دولت مند اور ہر طاقتور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کردار کے لحاظ سے کتنا ہی گھٹیا ترین ہی کیوں نہ ہو۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بری باتوں پر فخر کرتا ہے۔ زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور مصیبتوں میں اس سے مدد لو۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بڑی کامیابی ہے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ موج کرنے والے ذہین لوگ ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنت و کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ جس نے غم اور سختی کا مزہ نہ چکھا ہو، نیکی اور احسان پھر اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے وہ اپنے آپ کا مذاق خود اڑاتا ہے۔ انسان صبر کا دامن چھوڑ کر خود کو حلال سے محروم کر لیتا ہے، جبکہ اس کو ملنا وہی ہے جو خدا نے اس کے لیے لکھا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دینا تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے یہاں سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ اپنی عادتوں کو بدلو تاکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آسانی ہو جائے۔ خبردار کسی بھی دشمن کو معمولی نہ سمجھنا، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو، کیونکہ وہ تمہاری بھی قدر نہیں کرے گا۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے جھوٹوں کو بھولنے کی بیماری دے کر نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہٹ دھرمی اپنے سوار کو اندھے منہ گرا دیتی ہے۔ جب تک مومن گناہ سے باہر نہیں ہوتا وہ رنج اور غم میں رہتا ہے۔
عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ جاہل سے اس طرح مخاطب ہو جیسے طبیب مریض کو مخاطب کرتا ہے۔ خوش فہمی میں رہنے والا عقل مند انسان پیچھے رہ جاتا ہے اور تلاش و کوشش کرنے والا کمال کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے۔ جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کی عقل نورانی ہو جاتی ہے۔ دنیا عقلوں کا میدان جنگ ہے۔ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے، سختی اور نرمی یہ دل میں ہوتی ہے۔ حد سے آگے بڑھنا ہلاکت ہے اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا برائی کی وجہ ہے۔ جب تک ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے لوگ ہی کرتے رہیں گے۔ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے عمل بھی کرو۔ سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جو نیک کاموں کی طرف جلدی آتا ہے۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے، تو ٹھیک بات بھی یہی ہے کہ کسی کے چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو، چھان بین میں نہ لگے رہو، ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ سب سے مشکل کام سب سے بہتر لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہی ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز نہیں اتارتی۔ اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں غلط کام اور فحاشی اور گندے کام کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے جس سے اسے موت کی موجودگی نظر ہی نہیں آتی۔ زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ خواہش ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار ہو جائیں گے اور زیادہ برداشت کرنے سے تمہیں شرافت اور عزت حاصل ہوگی۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ
بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہوتی ہیں تبھی انسان فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ صدا دینے کے لیے آواز کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور آواز تبھی دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے جب آپ ان کو پکاریں۔ لوٹ کر دیکھنا یا نہ دیکھنا جانے والی کی مرضی ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ یہ دنیا اس لیے بری نہیں کہ یہاں برے لوگ زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے بری ہے کہ یہاں اچھے لوگ خاموش ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر بھروسہ رکھو۔ زندگی کو آسان بنانا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو: اپنے آپ میں خوش رہنا اور کسی سے امید نہ رکھنا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی بہترین سہارا بنتے ہیں۔ حوصلہ بعض مرتبہ انسان کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکیں۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو پھر الفاظ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، مگر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ ہار جانا شکست نہیں، اصولوں کا سودا کرنا، اپنے کردار سے گر جانا اور بک جانا، یہ بدترین شکست ہے۔ دنیا میں آج تک سب سے زیادہ کڑوی اور کھاری چیز کسی کے دل کو دکھا دینے والا لہجہ ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو چیز حاصل نہیں اس کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ضد ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا ہے۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے کے برتن میں زہر کھلائیں، جینا کسی پہ بوجھ کر دیں، اپنی کڑواہٹ کسی اور کی رگوں میں انڈیل دیں، اور پھر کہیں کہ محبت ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے یا فوراً ہلاک ہو جائے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ انسان تو مٹی کے ذرے سے بھی بے حیثیت ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ عبادت کا وہ تصور انتہائی محدود ہے جس میں نیکی صرف مسجد تک ہو۔ دیانتدار انسان کے لیے تو گھر اور دفتر بھی عبادت کی جگہیں ہیں۔